آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام غریب آپ مر جائے عوام اور ہم سٹک رہے ہیں نو جی آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ مصطفیٰ جاوید نے باندھ دیا. نہیں کرنا تھا نا, میں نے کہا تھا صاحب, آپ خود ہی سارے کہہ رہے تھے کہ ہائے اللہ ریاست دیوالیہ ہو جائے گی تو ریاست بچا لو. اب اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے میں کہہ رہا ہوں اگر 1-1.5 کروڑ مر جائیں تو ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے, ریاست تو بچ گئی نا, کیونکہ ریاست امپورٹنٹ ہے. میں نے دنیا میں یہ پہلا تصور دیکھا ہے جو شہباز صاحب لے کر آئے تھے کہ ریاست بچا لی, سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا. بھائی That was the reality. ریاست جو ہے وہ شہریوں پر مشتمل ہوتی ہے. کرسی کا اور میز کا نام ریاست نہیں ہے. ریاست مجھے اور آپ شہریوں کو کنٹرول کرتی ہے, ہم سے ٹیکس لیتی ہے, ہمیں یقین دلواتی ہے کہ اور یہ ریاست اب یہ غنڈہ ریاست ہو رہی ہے. بھائی آپ نے بجلی کا بل لینا ہے نا, چلیں جی آپ نے لے لیا, آپ نے فی یونٹ بھی لے لیا, میرا خون نچوڑنا تھا نچوڑ لیا. اس میں آپ نے کہا کہ مجھے جنرل ٹیکس بھی چاہیے, سیلز ٹیکس, چلیں جی وہ بھی آپ لے لیں. ہاں اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں فردر ٹیکس. یہ فردر ٹیکس کی اصطلاح یعنی کہ مزید ٹیکس, بھائی کس چیز میں؟ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کبھی غور سے پڑھیں تو کچھ ایسے بھی آپ کے پاس بل آتے ہیں جن پہ ہوتا ہے انکم ٹیکس 2455. چلیں آپ یہ فرض کر لیں کہ یار یہ جن صاحب کو یہ ٹیکس یہ یعنی بل بھیجا گیا وہ فائلر نہیں رہے ہوں گے, وہ ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے, تو شاید اس لیے کر لیا گیا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ان کی بھی ہمارے اور آپ کی طرح سر ان کی تنخواہ بعد میں ملتی ہے, پہلے اس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا ہے دفتر. ان کو بھی صاحب یہ آیا ہے انکم ٹیکس. تو اس کو ٹھیک اب میں آپ کو اپنی بتاؤں, اپنا عرض کر, حسب عادت سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں جولائی میں اپنا ٹوکن نہیں جمع کروا پایا تھا گاڑی کا جو ہر سالانہ کروا تھا. مجھے خیال آیا کہ یار وہ اگست بھی گزرا جا رہا ہے. آج میں نے انشور کیا, اپنے ملازم کو بھیجا, اب یہ سلپ ہے میرے پاس, اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے ٹیکس ریٹرن اسٹیچر, یعنی میرا کیا ہے, لکھا ہوا ہے فائلر, یعنی میں انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں, تنخواہ مجھے بعد میں ملتی ہے. اس میں بھائی صاحب جو مجھے موٹر کا ٹیکس لگا ہے وہ ہے 1500 روپے, اوکے سر, لیکن 5000 روپے مجھے انکم ٹیکس لگا ہے. او بھائی انکم ٹیکس تو میں دیتا ہوں, مجھے تنخواہ بعد میں ملتی ہے, لیکن ریاست کہہ رہی ہے کہ لے لو گنڈوں کی طرح جو بھی مل رہا ہے. آپ ان سے بات کرو گے نا, آپ کہیں گے سر آپ یہ ٹیکس والوں کو کہہ دیں میں تو فائل کرتا ہوں, مجھے 5000 روپے لوٹا دو. دریا کے ایک کنارے کھڑے ہیں نا بھائی. اب آپ کے پاس ایک بڑی مچھی ہوئی ٹیم آ گئی ہے, وقار صاحب اور شمشاد آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں ابھی تک ہو پا رہی پراپرلی. اس ٹیم کی بات کر رہے آپ انہیں ان دونوں کا رشتہ کرانا کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنا ہے. دوست تعلقات کی بات ہو رہی ہے نا سر, پلیز. وہ یہ ہے کہ دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں, مسئلہ لیکن آپ دونوں کے تعلقات نہیں اچھے. ٹارگٹ از دی اکنامک ٹارگٹ نا. ایشوز کی وجہ سے ان کے سالو کرنے کے لیے آپ کے بہت ہی انسان دوست مہربان میرے خلیق دوست جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی وزراء پر مشتمل. انہوں نے اس ضمن میں وزارت خزانہ سے جو نام مانگے گئے ان میں ڈاکٹر وقار مسعود کا نام شامل نہیں تھا. جب وہ فہرست وزیر اعظم کے دفتر پہنچی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے وقار مسعود صاحب کا نام اس میں ایڈ کیا. نہیں وہ پرائم منسٹر خود شامل کیا وہ نام. جی سر, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, آپ کو پسند آئے تو لے لیجئے ورنہ میرے منہ پہ واپس مار دیجئے. میں بتا نہیں, مجھے اچھی تو لگ رہی ہے کہ آپ نے کاکڑ صاحب کی تعریف کی ہے اس سوال سے بطور وزیر اعظم. کہ انہوں نے وقار مسعود صاحب کا نام ڈالا اس وجہ سے, یا یہ کہ اگر آپ کا نام بھی ڈال دیتے جی انٹروین کر رہے ہیں سپروائز کر رہے ہیں, آپ نے اکنامکس میں بھی پی ایچ ڈی وہ تو نہیں اپنے کیا اس میں نہیں کیا. شکر. میں جو عرض آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست, خدا کے لیے ریاست کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ مت کرو کہ ہم اپنے آپ کو دیوالیے سے بچانے کے لیے ابھی جو کچھ نچوڑنا ہے ادران سے نچوڑ لو. بھائی کو ادھر ادھر بھی نگاہ ڈالو. اچھا میں یہ بھی تو دیکھو کہ کون لوگ ہیں. مثال کے طور پر آپ کے کیا یہ فہرست نہیں ہے کہ ایک گھر میں کتنی 3 یا 4 گاڑیاں ویگو ڈالوں والی کھڑی ہیں بڑی بڑی,
یار آپ جو میرا ٹول ٹیکس ہے ہاں اس کا چارج نہ کر دیں ایک گاڑی میں، ٹائم کی بھی کمی ہے کچھ. اس کے بعد انہیں کہے آگے بڑھیں جی آپ ہمیں 5 سال کا ایڈوانس دیں. سر اس کے لیے ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے جس کے لیے شمشاد اختر صاحبہ آپ کو بری لگتی ہے نا. میں بھائی مجھے ہرگز بری نہیں لگتی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ایک فلسفی ہوتی ہے، اس ایک فلسفی کے مطابق لوگوں کو بازار کے مارکیٹ کے حوالے کر دو، اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دو. ایک فلسفی ہوتی ہے کہ نہیں، آپ اگر خلق خدا کو بازار کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے تو منافع خور ان کا نچوڑ لیں گے خون سر اس بدتر معاشی لہذا حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے. یہ دو جو ہیں رویے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس اسکول پہ بلیو کرتی ہیں اور اسی پہ عمل پیرا ہے کہ لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. سر بقول نصرت جاوید کا جو کرائیٹیریا اس پہ یہ جو شمشاد اختر صاحبہ ہیں وہ فائدے میں نہیں ہے پاکستان کے، اور پھر جو وقار مسعود صاحب ہیں وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے تعلقات نہیں بہتر. سو آپ نے تو اس پوری جو وہ ہے لٹیا ہی ڈبو دی ہے نا آپ نے اللہ کے فضل سے. مجھے آگے بڑھنا ہے. سیاسی جماعتیں مہنگائی پہ احتجاج کر رہی ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے یہ کو 18 دن پہلے حکومت چھوڑی ہے. تو سیاستدان میں آپ کو شروع سے کہا چکر باز ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عوام کی تو یادداشت نہیں ہوتی. بھائی ابھی کل کی بات ہے نا، یہ تو ابھی کل کی بات ہے کہ سب نے مشترکہ طور پر IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے پر خوشی کے شادیانے بجائے. آپ کے محبوب رہنما شہباز شریف صاحب کے لیے سارنگیاں بجیں کہ بالآخر انہوں نے جان نہیں چھوڑی اور IMF سے معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہو گئی بات. آف کورس اٹ واز دا کریڈٹ یار، اٹ واز دا کریڈٹ. Who is denying that? تنزیہ تو نہ کریں نا. مطلب آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ تعریف بھی کرتے ہیں تو اس میں طنز ڈال دیتے ہیں. بھائی میرے ایک زمانے میں جن دنوں میں کچھ علاقوں میں ٹی وی بند ہوتا تھا نا، تو ایک علاقے میں کوئی صاحب ملنے جلنے والے تھے، تو ان کے میں نے کہا صاحب کہ ہمارا پروگرام میں کیا برا ہے. انہوں نے کہا آپ ویسے باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کے چہرے اور ٹون میں نا اکثر طنز کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. آپ ایگزیکٹلی وہی میرے ساتھ کر رہے ہیں جو اور وہ کہتے تھے کہ بٹ JUI کا احتجاج کرنا منافقت نہیں ہے سر. ہر صورت غلط ہے. میں تمہیں اب اس سے زیادہ سخت کیا لفظ کہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان تو چکر باز ہوتا ہے اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ جی لوگوں کی یادداشت نہیں ہوتی، لوگ بھول جاتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے جو ورکرز ہیں وہ بھول گئے کہ 18 دن پہلے ورکر نہیں، ان ورکرز کو حکم دے کر سڑکوں پہ لانے والے. یہ فرق ہو جاتا ہے نا دو چیزوں کا. اور جمعیت علماء اسلام ایک آرڈر بیس پارٹی ہے، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی ہے نا سر، لیکن ان کا ایک بیس ہوتی ہے نا، اور ایک ہوتی ہے کہ جی ابھی آپ نے 10,000 بندہ 200 بندہ 400 بندہ مارکیٹ میں لے آنا ہے، بازار میں فلاں سڑک پہ کھڑا ہو جانا. یہ پلانٹڈ احتجاج کرتے ہیں. وہ یار پلانٹڈ نہیں بھائی، یعنی کہ میں اگر قائد ہوں JUI کا، میں چاہتا ہوں کہ جی یہ اس مقام پر ابھی 5,000 بندوں کو اس موضوع پہ احتجاج کرنا چاہیے، میں وہ میرے حکم پہ لبیک کہیں گے، امیر کے حکم پہ. کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. سب ایسے کرتے ہیں. یہ کوئی ایک سیاسی جماعت پہ منحصر نہیں ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں سب سے شور مچا رہی ہوگی PTI. او بھائی اوریجنل معاہدہ IMF کے ساتھ کس نے کیا؟ PTI نے 2019 میں. سر تو کس نے کیا؟ حفیظ شیخ صاحب نے کیا تھا نا. اسی باعث لیکن اس سے زیادہ برا کام انہوں نے کیا اس کو ڈی ریل کر کے. یار میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک وہی پھر وہ محاورہ کہ نانی قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا. اب فرض کریں اگر، لیکن اسی دوران آپ کو بھیا کرونا کے حوالے سے ریلیف بھی ملی، ایک پیکج ملا. اس پیکج کا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسٹیمولس کہ جی جو ایکسپورٹس کرتے ہیں نا ان کو مدد کرنے کے لیے تاکہ ایکسپورٹ بڑھے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو آپ نے بانٹ دیا. یہی پیسہ جو تھا اگر اس کا کچھ حصہ فرض کریں کہ سرکولر ڈیٹ کے لیے ادائیگی میں، تو اس کا فائدہ. بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹرم پالیسیز نا سر. نہیں یہ لانگ ٹرم نہیں تھا بھائی. آپ کو کووڈ کا انہوں نے ریلیف دی نا، آپ مجھے اور آپ کو ریلیف دینا چاہتے تھے. آپ یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ میں عوام کی فلاح کی بات ہوتی تھی نا سر. تو ریاست مدینہ نے عوام کی فلاح نہیں کی نا. انہوں نے چند سیٹھوں کو جو
एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट से आपका रुपया स्टेबल होता है नुसरत जावेद साहब। तो भाई साहब आप रुपया को स्टेबल कर लो, तो किया ना काम, ठीक है ना, खान साहब ने किया ना। लेकिन अदनान अगर 1000 रुपया बिजली का बिल दे रहा था उसको 5000 कर दो। दिस इज अ डिफरेंट डिबेट, नाज़रीन एक वक्त हुआ। अरे अब वो डिफरेंट डिबेट होगी। सर आप टाइम कम होता तो आप फिर अलग बात। ये ना बात करो यार, कोई ये होगा फिर डिफरेंट डिबेट। खुल के बात करो कि अवाम की दुश्मनी हमारी हर हुकूमत की सरिश में शामिल है, खा वो हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए। बात करो खुल के। नहीं फिर ठीक। हर हुक्मरान का काम ही रियाया का खून निचोड़ना है, दैट्स इट। बात करो खुल के, ये ना करो इट्स अ डिफरेंट पॉइंट। ये अब एकेडमिक ना बनो मेरे साथ। ये वी आर नॉट सिटिंग इन अ सेमिनार, नो प्लीज। तकलीफ